بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 111 وہی بات جاری ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں، یعنی یہ جو معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اے رسول آپ سے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، چونکہ یہ ڈیمانڈ اس لیے نہیں کر رہے کہ ایمان لائیں گے، تو بہانہ بنا رہے ہیں کہ کوئی بہانہ ہاتھ میں آئے تاکہ ہم اپنے ایمان نہ لانے کو جسٹیفائی کر سکیں اس بہانے کے ذریعے سے۔ اور رہی بات معجزات کی اور ان کے مطالبات کی، تو اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے بھی ان سے کلام کرنے لگے، یعنی مردے اٹھ کر گواہی دینا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر جمع کر دیں، یعنی تمام معجزات کو ان کے سامنے لا کے جمع کر دے، ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اللہ چاہے۔ یہ مگر اللہ چاہے یہ جملہ خداوند عالم لے کر آتا ہے کہ خدا نے جو قانون بنائے جب چاہے اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے، لیکن مشیت پروردگار یہ کہ جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ اتنے کافی ہیں کہ ایک انسان اگر اپنی عقل کو کام میں لائے تو وہ ایمان اس کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ تو جو اللہ کی دی ہوئی چیز سے ہٹ کر کہہ رہا ہے مجھے یہ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی سامنے آئے تب ایمان لاؤں گا، تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ آ بھی جائے معجزات یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ان کے اندر خرابی ہے، یہ ایمان لانا نہیں چاہتے، اور اگر ہم ہر چیز ان کے سامنے کر بھی دیں، فرشتے نازل کر دیں، مردے کلام کریں، ہر قسم کے معجزات ان کے سامنے ڈھیر لگا دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے آپ توجہ فرمائیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہٹ دھرمی حق کے آگے تسلیم نہ ہونے کا مرض جانتے بوجھتے ہوئے یہ کتنے بھیانک نتائج رکھتا ہے انسان کی نفسیات پر۔ اور یہ آپ بہت سارے معاملات میں اس مزاج کے لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپنے آس پاس، کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط بات پہ اڑا ہوا ہے اور اسے خود بھی پتہ ہے کہ میں غلط مطالبے پہ اڑا ہوں، لیکن ہزار دلیل دے گا، ہزار جھوٹ بولے گا، ہزار بہانے بنائے گا اس بات کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اسے خود بھی پتہ ہے کہ غلط ہے۔ تو یہ وہ مزاج ہے کہ جو انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے، اور جتنا جتنا اور دلیلیں لائے گا اور بہانے لائے گا اتنا وہ ہٹ دھرمی کا درخت اور تناور اور مضبوط جڑوں والا درخت بنتا جائے گا جس کو اکھاڑنا مشکل سے مشکل تھا۔ مومن کا مزاج اللہ نے کیا بتایا کہ جس کے اندر تسلیم کی عادت ہوتی ہے، جب وہ عقل و شعور سے کسی بات کو دیکھتا ہے پرکھتا ہے، اس کی مرضیوں کے خلاف بھی ہو، اس کے تعلقات کے خلاف ہو، اس کے مفادات کے خلاف ہو، حق کے آگے تسلیم ہو جاتا ہے۔ یہ صفت ہے اس خالق کے نفسیات نے بتائی ہے کہ یہ اپنے اندر پیدا کرو، ورنہ اسی صف میں کھڑے ہو جنہوں نے پھر اسی مزاج کے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی نہیں مانی، جنہوں نے ائمہ کی نہیں مانی، تو اسی صف میں کھڑے ہوئے اپنی ہٹ دھرمی، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر اللہ چاہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت میں ہیں۔ یہاں جہالت سے کیا مراد ہے؟ رسول پاک تو علم دے رہے ہیں، جہالت میں یعنی مزاج جاہلانہ ہے۔ ایک دفعہ ہے بندہ جاہل ہوتا ہے، ایک دفعہ مزاج اس کا جاہل والا ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جاہل ہم میں سے ہر ایک کچھ چیزیں پتہ ہے، کچھ کے بارے میں جاہل ہے،
لیکن کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے اس معاملے میں جاہل ہوں، اور اپنی جہالت دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگرچہ جاہل ہے لیکن اس کا مزاج جاہلانہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جاہلانہ مزاج، وہ مزاج کیا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں ماننا. کبھی اپنے آپ کو، اپنی جہالت کو علم سمجھتا ہے، اپنی خرافات کو حقائق سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے جب بات لا کے پیش کی جاتی ہے، دلیل نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، لڑنا شروع ہوتا ہے، بدتمیزی کرنا شروع ہوتا ہے، گستاخی کرنا شروع ہوتا ہے. یہ اس کے ہتھیار ہوتے ہیں، یہ اللہ نے بتائے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم حملہ کر دیں اس پر جو ہمیں حقائق بتا رہا ہے. تو ان میں سے اکثر یہ والے لوگ ہیں کہ جو علم دوست ہیں ہی نہیں، چاہتے ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں اسی روٹین پر ہم باقی رہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ دیکھیے، یہ ڈیمانڈز کرنے والے اور یہ ہٹ دھرمی کا مزاج رکھنے والے، آپ جتنا قرآن مجید کی روشنی سے اپنے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو انسان اپنے مزاجوں کے ساتھ نظر آ جائیں گے کون سی کیٹیگری کے بندے. اللہ العلی العظیم.